السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اس پاک بے نیاز رب العالمین نے ہمیں رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا، اور اسی مقدس مہینے میں شب قدر جیسی نعمت عظمیٰ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ لیلۃ القدر، جس کے متعلق خود اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں کی راتوں سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر 1000 راتیں مسلسل عبادت و ریاضت میں گزار دے تو بھی وہ اتنا اجر و ثواب نہیں پا سکتا جتنا اجر و ثواب اس ایک شب لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تعلیمات غوثیہ کے مطابق اس مقدس رات میں پڑھی جانے والی چند مخصوص نفل نمازوں کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ میں رفیق عالم حسینی بارگاہ قطب الاولیاء حضرت خواجہ قطب عالم حسینی چشتی القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلال آباد شریف، ضلع اکولا، مہاراشٹر، تعلیمات غوثیہ کے مطابق اس مقدس رات میں قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، پیر لاسانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اس مقدس رات میں 4 رکعت نماز ہمیشہ پابندی سے پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کا آپ کا یہ طریقہ تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کی آخری آیت وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کی تکرار 5 مرتبہ۔ اس طرح پہلی رکعت میں الحمدو کے بعد 5 مرتبہ آیت الکرسی، آخری آیت وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 5 تکرار کے ساتھ۔ اس طرح 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے رکوع اور سجدہ کرتے تھے۔ دوسری رکعت میں 5 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھتے تھے، 2 رکعت پر سلام پھیر دیتے تھے۔ پھر تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے آپ 2 رکعت کی نیت باندھتے تھے۔ پھر پہلی رکعت میں بھی آپ کا ایسا ہی عمل ہوتا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد 5 مرتبہ آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کی وہ ایک آیت آخری 5 تکرار کے ساتھ، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ انا انزلنا۔ اس طرح سرکار غوث اعظم لیلۃ القدر، شب قدر میں 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ دعائے نور پڑھتے تھے، اور دعائے نور پڑھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے تھے، اور سجدے میں آپ دعا مانگتے تھے۔ اب وہ کیا دعا مانگتے تھے یہ تو اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، یا غوث اعظم جانے کہ وہ اپنے رب سے کیا مانگ رہے ہیں، مگر غوث اعظم کی تعلیمات میں یہ ہے کہ بندو، اگر تم اس طرح نماز پڑھ کر اگر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرو گے تو بالیقین اللہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اسی طرح سیل الاولیاء کی روایت ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ
جو بلا شبہ خواجہ خواجگان ہے، بادشاہ ہندوستان ہے، آپ کا معمول تھا کہ لیلۃ القدر میں 4 رکعت نماز آپ پڑھتے تھے۔ آپ کا طریقہ یہ تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ انا انزلنا پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 11 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھتے تھے۔ 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے، پھر 2 رکعت کے لیے نیت باندھتے تھے، تیسری اور چوتھی رکعت کے لیے۔ تو آپ کا یہی معمول تھا کہ پہلی رکعت میں 11 مرتبہ سورہ انا انزلنا اور دوسری رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص۔ اس طرح 4 رکعت نماز پڑھ کر آپ کا بھی یہ معمول تھا کہ آپ دعائے قضائے حاجت پڑھتے تھے، اور دعائے قضائے حاجت پڑھ کر سجدے میں سر رکھ کر آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا مانگتے تھے۔ دعائے قضائے حاجت کیا تھی؟ سبحان الذی لیس العزت الا بہ، سبحان الذی تعطف بالمجد وتکرم بہ، سبحان الذی احصی کل شیء بعلمہ، سبحان الذی لا ينبغی التسبیح الا لہ، سبحان ذی الفضل والمن، سبحان ذی العزت والتکریم، سبحان ذی الطول والحلم، اللہم ربنا انی اسألوک بمقاعد عزک شیء بعلمہ، سبحان الذی لا ينبغی التسبیح الا لہ، سبحان ذی الفضل والمن، سبحان ذی العزت والتکریم، سبحان ذی الطول والحلم، اللہم ربنا انی اسألوک بمقاعد عزک وعرشک ومنتہی الرحمت من کتابک وباسمک الاعظم وجدک الاعلی وکلماتک التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر بان تصلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ غریب نواز دعائے قضائے حاجت پڑھتے تھے، اور غوث اعظم جو دعائے نور پڑھتے تھے، وہ دعائے نور یہ ہے کہ اللہم ربنا یا نورو تنورتا بالنوری والنور فی النوری نورو کا یا نور، اللہم بارک علینا ودفع عنا بلاءنا یا رؤوف لبیک واکرم لبیک وان یبعث من فی القبور، اللہم ارزقنا خیر الدارین مع القرب والاخلاص والاستقامت بلطفک، فصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام اہل ایمان، تمام اہل عقیدت اور تمام اہل نسبت جو بارگاہ غوث اعظم سے رکھتے ہیں نسبت، جو بارگاہ خواجہ غریب نواز سے نسبت رکھتے ہیں، ان تمام قادری، چشتی، سہروردی اور نقش بندی تمام اہل نسبت سے میری معدبانہ گزارش ہے کہ کل آ رہی ہے لیلۃ القدر، شب قدر۔ آپ حضرات اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اپنی نجات اور اپنی مغفرت کے لیے یہ نمازیں نفل یا نوافل ضرور با ضرور پڑھیں۔ ایک قدیم روایت ہے، ظاہر بات ہے کہ کچھ پڑھے لکھے لوگ اس روایت میں کنتو پرنتو کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو بیچارہ پڑھا لکھا ہوتا ہے نا، وہ صرف عیب تلاش کرنے ہی کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور آج کا پڑھا لکھا پڑھتا لکھتا ہے تو وہ عیب ڈھونڈنے کے لیے ہی پڑھتا ہے، اور جو اہل ایمان ہیں، اہل عقیدت ہیں، اہل نسبت ہیں، وہ کہیں کنتو پرنتو اور اگر مگر نہیں کرتے۔ قدیم روایت کے مطابق ایک سچی اور عظیم روایت ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے رسول سرور کائنات
آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سگے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ چچا عباس، یہ ایک نماز صلاۃ و تسبیح، اس نماز کو تم روزانہ پڑھا کرو، اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھا کرو۔ چچا عباس اگر ہفتے میں ایک دن بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ ضرور پڑھا کرو، اور اگر مہینے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ ضرور پڑھا کرو، اور اگر سال میں ایک مرتبہ بھی پڑھنا نہ ہو تو کم از کم ساری عمر میں ایک مرتبہ یہ نماز صلاۃ و تسبیح ضرور پڑھا کرو۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں با ادب عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس نماز کے بدلے ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ چچا عباس، جب تم یہ نماز پڑھو گے، چچا عباس جب تم یہ نماز پڑھو گے تو اس نماز کے پڑھنے سے پہلے 50 سال، جب یہ نماز پڑھو گے تو یہ نماز کے پڑھنے سے 50 سال پہلے کے اور نماز پڑھ لینے کے بعد 50 سال بعد کے، یعنی نماز کے 50 سال پہلے اور 50 سال بعد کے اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ ہے نماز صلاۃ و تسبیح۔ اور حضرت سید احمد کبیر الرفاعی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہم زمانہ ہیں حضور غوث اعظم کے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جو بندہ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں اگر نماز صلاۃ و تسبیح پڑھے اور پڑھ کر کم سے کم ایک مرتبہ دعائے گنج العرش پڑھے تو قیامت کے دن جب زمین تانبے کی ہوگی، فولاد کا آسماں ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا، کہیں سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش اعظم کے۔ تو جو بندہ لیلۃ القدر میں نماز صلاۃ و تسبیح پڑھے اور ایک مرتبہ دعائے گنج العرش پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ میں رفیق عالم حسینی بارگاہ قطب عالم جلال آباد دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھ تمام اہل ایمان اور تمام اہل عقیدت کو لیلۃ القدر میں فرائض کے بعد نوافل نمازیں پڑھنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔